آج کی کہانی ہے محنت کا جادو۔ دور دراز کے کسی قصبے میں ایک محنتی لکڑہار رہتا تھا۔ وہ دن بھر قریبی جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور شام ہوتے ہی وہ لکڑیاں قصبے کے بازار میں بیچ جاتا۔ ان لکڑیوں کے بدلے اسے جتنا پیسہ ملتے وہ بہت زیادہ تو نہیں ہوتے تھے، مگر سادہ مزاج لکڑہارے اور اس کی بیوی کی گزر بسر کے لیے کافی تھے۔ لکڑہار کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ گھر کا سونا پن دور کرنے اور اپنی بیوی کا دل بہلانے کے لیے اس نے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ طوطے کی ٹیں ٹیں اور بول چال چھوٹے سے گھر میں رونق لگائی رہتی تھی۔ اس طوطے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کے پروں میں 2 چمکتے ہوئے سنہرے پر بھی تھے۔ ان پروں کی چمک اتنی تھی کہ وہ سونے کے معلوم ہوتے تھے۔ سارے قصبے میں لکڑہار کے اس طوطے کی دھوم تھی۔ بہت سے لوگوں نے لکڑہارے اور اس کی بیوی سے اس طوطے کو منہ مانگے داموں میں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر دونوں میاں بیوی اس طوطے کو اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے طوطے کو فروخت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس قصبے میں رامو نام کا ایک لڑکا بھی رہتا تھا۔ وہ قصبے کے واحد حلوائی کا اکلوتا مگر نکما بیٹا تھا۔ حلوائی کی شدید خواہش تھی کہ رامو کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹائے، مگر رامو کا نام دن بھر شیخیاں بگاڑنا اور جادوئی کہانیاں پڑھنا تھا۔ اس نے جانے کہاں سے سن لیا کہ لکڑہارے کا طوطا کوئی عام طوطا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جادوئی طوطا ہے۔ اس کے دونوں سنہرے پروں کی روشنائی میں ڈبو کر جو بھی لکھا جائے وہ سچ ہو جائے گا۔ وہ لکڑہارے اور اس کی بیوی کے پیچھے پڑ گیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح طوطا اس کے ہاتھ فروخت کر دے، مگر دونوں نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی صاف انکار کر دیا۔ ان کے اس حد درجہ انکار نے رامو کا شک یقین میں بدل دیا کہ ہو نہ ہو یہ طوطا جادوئی طوطا ہے۔ رامو طوطا حاصل کرنے کے لیے دن بھر مختلف منصوبے بناتا رہتا تھا۔ بہت سوچ و وچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا، لکڑہارے کے گھر کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ رامو کے خیال میں رات کے اندھیرے میں وہ آسانی سے اس دیوار کو چھلانگ کر طوطے کا پنجرا اٹھا کے لا سکتا تھا۔ ایک رات جب سب گہری نیند سو رہے تھے، رامو اپنے گھر سے نکلا۔ وہ احتیاط سے چلتا ہوا لکڑہارے کے گھر پہنچا۔ آگے پیچھے نظر دوڑا کر وہ دیوار پر چڑھ گیا، مگر جب دوسری طرف اترنا چاہا تو ایک دم اس کا پاؤں پھسلا اور زوردار آواز کے ساتھ صحن میں جا گرا۔ لکڑہارا صحن میں بچھائی ہوئی چارپائی پر سو رہا تھا۔ وہ زوردار آواز سے آنکھیں ملتا ہوا جاگ گیا۔ حواس بحال ہونے پر کیا دیکھتا ہے کہ گھر کے صحن میں ایک اجنبی شخص سر سے لے کر پاؤں تک کالے کپڑوں اور چہرے پر نقاب لگائے پڑا گرا رہا ہے۔ لکڑہارے نے چور چور کر شور مچا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کے گھروں سے لوگ ڈنڈے لے کر لکڑہارے کے گھر میں داخل ہو گئے اور اس کا نقاب الٹ دیا۔ رامو کا چہرہ سب کے سامنے آ گیا۔ لوگوں پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ رامو کے ابا سب کی نظر میں ایک شریف انسان تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کا بیٹا اس طرح چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے گا۔ رامو کا بھی شرم اور درد سے حال برا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے تاکہ اسے لوگوں اور اپنے ابا کا سامنا نہ کرنا پڑے، مگر اب پچھتائے کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اس کے والد کو گھر سے بلوایا گیا۔ وہ آئے اور غصے میں لگے اس کو مارنے پیٹنے۔ بڑی مشکل سے قصبے والوں نے رامو کو بچایا۔ سب اس کی اس گھٹیا حرکت کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ پہلے تو ندامت کے مارے رامو کی آواز نہ نکلی، مگر جب لوگوں کا دباؤ پڑا
तो नाचार उसने अपना मुंह खोला और अपनी बेवकूफ़ी का सारा माजरा कस्बे वालों को सुना डाला। इसकी बात सुनकर कुछ लोग तो कह लगाकर हंस पड़े और रहीम का मजाक उड़ाने लगे, जबकि कुछ लोग जवाबी भूत प्रीत और जादू टूटने को हकीकत मानते थे। वो इस बात को आजमाने का मशवरा देने लगे। लकड़हारा और उसकी बीवी इस बात के सख्ती से मुखालिफ थे, क्योंकि उसने उसके तोते को तकलीफ पहुंचाई, मगर जब सबका इसरार बहुत बड़ा तो उन्हें भी इजाज़त देना पड़ी। तोते की टें की परवाह करते हुए इसके दोनों सुनहरे परों को कुतर दिया गया। रोशनाई लाकर रहीम को दी कि वो जिस तरह चाहिए अपनी और मजमुआ में मौजूदा अपने जैसे दूसरों लोगों की तसल्ली कर ले। उसने एक छोटा सा परिंदा बनाया और इंतज़ार करने लगा कि कब इसकी बनाई हुई परिंदे में जान आए, मगर काफ़ी देर बाद भी इस तस्वीर में किसी किस्म की ज़िंदगी के आसार नज़र न आए तो रहीम की पशामानी और भी बढ़ गई। वो फूट फूट कर रोते हुए लकड़हारे के कदमों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। लकड़हारे के कदमों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। लकड़हारे ने उसे उठाकर गले से लगाकर कहा कि बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, दरअसल जादू इंसान के अंदर होता है और वो है मेहनत का जादू। अपने बाजू के जोर पर हासिल की गई दौलत चाहे जितनी भी कम हो, मगर इसमें बरकत और सुकून दुनिया के किसी भी खजाने से ज़्यादा होता है। लकड़हारे की बातों ने रहीम की आंखें खोल दी। वो आगे बढ़कर अपने वालिद के गले लग गया और इनसे माफ़ी मांगकर इसने आइंदा इनके दस्तु बाजू बनने का अहद किया और मेहनत से रोज़ी कमाने लगा और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उसूल बनाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि वाकई मेहनत करने से ही इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकता है। दोस्तों, हमें रुखसत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।